السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ ایک گروپ میں جڑے ہیں اور جو لوگ سنیں آڈیو کو سلام کا جواب دیں انشاءاللہ۔ باقی میرا سوال جو ہے وہ معزز بھائی سے ہے جو بخار پورے میں رہتے ہیں۔ میرا ان سے سوال ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیں اس چیز کا۔ میں صابر رضا بول رہا ہوں حضرت، اور میرا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں قرآن خوانی ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے یا بڑے جن کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا ہے کلام الہی کا، جو لہریں جلتے کرتے ہیں، جن کو آپ پڑھنا بتاتے ہیں علماء اکرام کی حرام ہے ان کا پڑھنا، اس سے بجائے کوئی ثواب ملنے کے اور ہمیں لگتا ہے اس کا عذاب ملے گا اس چیز کا کہ ہمارا تلفظ صحیح نہیں ہے۔ تو ایسی قرآن خوانی کا ثواب ملے گا یا نہیں، یہ اس جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں۔ دوسری بات، جیسے جو انسان لے کر کے جاتا ہے بچوں کو جن کا تلفظ صحیح نہیں ہے، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا یا گنہگار ہوگا وہ جو بچے غلط پڑھتے ہیں۔ سوال اس چیز کا آتا ہے کہ آدمی قرآن خوانی کراتا ہے، اس کو ان چیز کا بینیفٹ نہیں مل رہا ہے، جبکہ اپنا ایمان اس بات کا ہے کہ اگر ایک نقطہ بھی کلام پاک کا کہیں پر کہا جائے تو اس کی برکت انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کی قرآن خوانی سے نہ کرانا بہتر ہے۔ تو اس کا جواب حضرت ارشاد فرمائیں، آپ سے بہت گزارش ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ باقی وہ یہ ضرور بتانا ہے کہ آدمی جو بچے اکٹھے کرتے ہیں محلے کے اندر، یا چلو قرآن خوانی میں چل رہے ہیں، اس کا کیا حساب کتاب۔ میں نے یہ اس انسان سے کہا کہ ان بچوں کو کلام الہی کسی قاری کو سنوا دو جو کلام پاک کا جس کا تلفظ صحیح ہو، تاکہ تمہیں اس کا ثواب اور اجر ملے۔ کہاں تک میری بات صحیح ہے یا آپ اس کی رہنمائی فرمائیں۔ باقی حضرت آپ کا مزاج تھوڑا مجھے ایسا لگتا ہے تیکھا ہے، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، تو بہت گزارش کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ منہ میں برف رکھ کے کام کریے۔ دین کا مسئلہ ہے یہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے، ایسا محسوس ہوا کہ آپ تلخ مزاج آدمی لگے مجھے۔ باقی میرے کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو معاف کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے صابر بھائی مزاج بخیر ہوں گے۔ آپ نے قرآن خوانی کے تعلق سے جو سوال کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں اور ان کا تلفظ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بچوں سے قرآن خوانی کرانا جائز ہے یا نہیں، اور بجائے ثواب کے ان کو عذاب ملتا ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ اور جو لوگ ایسے بچوں کو لے جا کر کے قرآن خوانی کراتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں یا نہیں، یہ آپ کا سوال ہے۔ تو دیکھیے جناب، ایسا ہے کہ حدیث شریف میں قرآن شریف پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے، اور آپ نے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مانگا ہے، تو حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر صفحہ نمبر اور کوئی حوالہ آپ مانگیں گے تو انشاءاللہ صبح میں کتاب دیکھ کر کے وہ بھی بھیج دوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں کہ جو قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے ہیں، یا صحیح پڑھنے پر قدرت رکھتے ہیں مگر لاپرواہی سے غلط پڑھتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے یہ وعید حدیث شریف میں ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر قرآن شریف ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ کم سے کم اتنی تجویز وہ ضرور سیکھے کہ جس سے اس کا قرآن عظیم صحیح ہو جائے۔ قرأت کے پورے قاعدے سیکھنا کوئی آدمی پر واجب نہیں ہے، مگر کم سے کم اتنا قرآن شریف پڑھ لینا کہ جس سے نماز صحیح ہو جائے، یہ ضرور فرض ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں پڑھ پائے گا
تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور نماز کے باہر بھی جو قرآن شریف وہ پڑھے گا، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو۔ آپ تو بچوں کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد میں ایک جگہ یہ فرمایا کہ فقیر نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے وقت کے عالم، علامہ، فاضل و قاری کہلاتے ہیں، مگر وہ قرآن عظیم صحیح نہیں پڑھتے، خدا خیر کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں تو پھر بھی تعلیم کا بہت اعلیٰ معیار تھا۔ اگر آج کا ماحول اعلیٰ حضرت دیکھتے تو نہ جانے کیا لکھتے۔ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں بہت سے عالموں و فاضلوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ عالم و فاضل ہیں، قاری ہیں، حفاظ ہیں، مگر وہ قرآن عظیم صحیح نہیں پڑھتے۔ فقیر نے خود اپنے کانوں سے ان کا قرآن عظیم سنا کہ جو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ تو بچوں ہی کا کیا، آج کل تو بہت سارے حافظ و عالم، قاری کہنے والے لوگ بھی قرآن عظیم صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ تو جو بھی ہو، بہرحال ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن شریف پڑھنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ جو قرآن خوانی ہوتی ہے آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، تو اولاً تو یہ چاہیے کہ بڑے بچوں کو لیں زیادہ تر، اور کچھ نابالغ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو الحمدللہ قرآن شریف صحیح پڑھ لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے غلط ہی پڑھتے ہیں۔ تو اگر ایسے بچے ہیں کہ وہ صحیح قرآن شریف پڑھتے ہیں اور باقاعدہ جو قرأت کے قاعدے قانون ہے وہ سب نہ جانتے ہوں، مگر اتنا قرآن شریف پڑھ لیتے ہوں کہ جس سے پڑھنے سے وہ گنہگار نہ ہوتے ہوں، جیسے کہیں غنہ کرنا، وقف کرنا، کیا مد لازم ہے، کہاں کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ واجبات قرأت میں سے ہیں، مگر واجبات نماز میں سے نہیں ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں کوئی ادا نہیں کر پاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اور قرآن عظیم اگر وہ پڑھتا ہے تو اس میں وہ گنہگار نہیں بلکہ ثواب یعنی اصل فرض اس کا ادا ہو جائے گا اور ثواب بھی اس کو ملے گا۔ تو اگر کم سے کم پورے قاعدے قرأت کے نہیں جانتا ہے تو اتنا تو اصول اور قاعدے جان لے کہ تے کیا ہے، سین کیا ہے، صاد کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ سب ضروری ہے، واجب ہے۔ تو اس کے بغیر اگر کوئی پڑھتا ہے تو یقیناً وہ گنہگار ہے، اور ایسے بچوں سے قرآن خوانی نہیں کروانی چاہیے، یہ بجائے ثواب کے عذاب ہے۔ بلکہ تو حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قرآن شریف جب تک خوش دلی سے پڑھا جائے، یعنی جب تک وہ دل لگے تب اس کو پڑھو، اور جب جو ہے وہ دل اچاٹ ہو جائے یعنی کہ طبیعت اکتانے لگے تب اس کو زبردستی نہ پڑھو بلکہ اٹھا کر کے رکھ دو۔ یہ بھی ہے حدیث شریف میں۔ مگر قرآن خوانی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف صاحب جو ہے وہ ایک ہو گیا اور صاحب خانہ نے کہہ دیا کہ ایک اور پڑھ لیے، اب بچے الکسا کے ایک پارے کو 2 لوگ 3 لوگ پڑھ رہے ہیں، کوئی آدھے صفحے سے، کوئی ایک صفحے سے، کوئی ایک پیج ادھر سے پڑھ رہا ہے، ایک ادھر سے پڑھ رہا ہے، تو وہ اکثر بے دلی سے ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بھی قرآن عظیم کے ادب و آداب کے خلاف ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن خوانی میں جو اہل علم حضرات ہیں ان کو یہ چاہیے کہ جب وہ اس میں شامل ہوں تو وہ بتا دیں کہ کون سے پارے میں سجدہ ہے۔ قرآن عظیم میں 14 آیتیں ایسی ہیں، 14 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب بچے کیا بڑے کیا پارا پڑا انہوں نے سجدہ آیا تو وہ سجدہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک یہ نظام چلایا تھا کہ جہاں قرآن خوانی ہو گئی وہاں ایک مصلی بچھا دیا جائے اور بتا دیا جائے بھئی 13ویں میں، 14ویں میں، 15ویں میں، پھر 17ویں میں، پھر 19ویں میں، پھر 20ویں میں، کہاں کہاں مطلب یہ کہ سجدہ ہے۔ یہ سپارہ جو پڑھے وہ سپارہ پڑھنے کے بعد سجدہ کر لے، مگر اس پر بھی عمل نہیں ہو پایا۔ بہت تھوڑے دن چلا مگر بہت لوگوں نے وہ بعد میں کر لیں گے، یہ کر لیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خارج نماز اسی وقت سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، مگر بعد میں وہ لاپرواہی میں پڑ جاتا ہے، بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن خوانی کرانا ایک کار ثواب ہے، اس کا ثواب ملتا ہے، مگر صحیح پڑھنے والوں سے جو ہے وہ قرآن خوانی کرانا چاہیے، جو لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے بچوں کو لے جاتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ یہ غلط پڑھتے ہیں تو وہ بھی گنہگار ہوتے ہیں، ان کو ایسے بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ ان کو پہلے کسی قاری سے ان کا قرآن عظیم سنوا دیا جائے، یا وہ استاد ہیں تو خود پہلے سن لیں کہ بچہ صحیح پڑھتا ہے تب قرآن خوانی میں لے جائیں۔
हालांकि सारे बच्चे गलत नहीं पढ़ते हैं, मेरे इलाके में भी बहुत से बच्चे हैं जो अच्छा कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं, वो बालिग भी नहीं है मगर फिर भी उनके उस्ताद ने मेहनत करके उनको सही पढ़ा दिया है तो वो अच्छा पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बच्चों से पढ़वाया जाए जो सही पढ़ते हों, ऐसे बच्चों से कुरान अजीम न पढ़वाया जाए जो सही न पढ़ते हों। ऐसी कुरान खानी से सिवाय गुनाह के और कुछ हासिल नहीं होता। और अब तो कुरान खानी में पैसे भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ले आते हैं मदरसे की रसीद। मेरे एक साहब ने कहा कि कुरान खानी करवा दीजिए, तो मैंने कहा भाई मैं करवा दूंगा, बच्चे आजकल सुबह में उठते नहीं हैं। बोले मदरसे से, मैंने मदरसे वाले रसीद करवाते हैं, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ नहीं, क्योंकि आला हजरत ने उजरत लेकर कुरान खानी करने को नाजायज़ फरमाया है। तो वो अब तावीलें भी लोग कर लेते हैं। एक हाफिज साहब बोले नहीं वो तो उजरत लेते हैं। मैंने कहा उजरत आप कुरान खानी के वक्त मदरसे की इमदाद के लिए लेते हैं। मैंने कहा भाई मदरसे की इमदाद के लिए लेते हैं तो कुरान खानी के ही वक्त क्यों लेते हैं? वैसे ही आप जाइए, तो आपका इस वक्त लेना ये साबित कर रहा है कि आप कुरान खानी के बदले ही में ये ले रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं किस किस बात पर कहा जाए, और शायद हो सकता है कि इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम अक्सर बोल देते हैं तो आपको लगा हो कि हमारा मिजाज तीखा है, हालांकि ऐसा नहीं है। हम जो है बहुत नरमी से और बहुत नर्म मिजाजी से बात करने वाले आदमी हैं, लेकिन हाँ बाज़ वक्त कोई आदमी ऐसी बात कर देता है तो गुस्सा आ जाता है, तो उसमें कुछ तीखापन भी आ जाता है। और खैर अगर आपको ये लगता है तो अब इसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, आपको लगता है तो आपकी सोच मेरे बारे में क्या आपने कायम कर रखा है ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं खैर इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देता कि कौन मुझे तीखा मिजाज समझता है, कौन क्या समझता है। अल्लाह ताला मुझसे दीन का काम ले ले और उसकी बारगाह में कबूल हो जाए, बस मैं इस पर ज़्यादा नज़र रखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।